بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع اے معبود، میں تیری ثنا کا آغاز تیری تعریف سے کرتا ہوں، اور تو ہی جو اپنے کرم و احسان سے درستی کی طرف گامزن کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تو مہربانوں کا مہربان ترین ہے، عفو رحمت کے مقام پر اور شدید ترین سزا دینے والا ہے، عذاب دینے اور انتقام لینے کے مقام پر، اور جابروں سے بہت بڑھ کر بڑا اور جبار ہے، بڑائی اور عظمت کے مقام پر۔ اے معبود، تو نے مجھے اپنی ذات کو پکارنے اور اپنی ذات سے درخواست اور التجا کرنے کا اذن دے رکھا ہے، بس اے سننے والے، سن لے میری مداح و تعریف کو اور جواب دے، قبول فرما میری دعا کو، اے بڑے مہربان، اور بخش دے میری لغزشوں کو، اے بہت بخشنے والے۔ بس اے میرے معبود، کتنی سختیوں کو تو نے دور کر دیا، اور کس قدر اندیشوں اور فکر مندیوں کو تو نے برطرف کیا، اور کس قدر خطاؤں کو تو نے بخش دیا، اور کس قدر رحمتوں کو پھیلا دیا، اور کس قدر بلاؤں اور آزمائشوں کے گھیروں کو تو نے توڑ دیا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جس کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد، اور نہ اس کا سلطنت میں کوئی شریک ہے، نہ تو اس کا کوئی یار و مددگار ہے، اور اس کی برائی کا اعتراف کیجیے جیسا برائی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی تمام تر نعمتوں پر تمام تر حمد و ثنا کے اللہ کے لیے، جس کی حکومت میں اس کا کوئی رقیب اور جھگڑا کرنے والا نہیں ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جس کی مملکت اور بادشاہی میں اس کا کوئی مخالف نہیں، اور اس کے امر میں اس کا کوئی منازع نہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جس کی خلقت میں کوئی شریک نہیں، اس کی عظمت میں کوئی اس کا شبیہ نہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جس کی امر اور اس کی حمد اس کی مخلوقات میں ظاہر و اشکار ہے، اور اس کی عظمت اس کے کرم کے ساتھ غالب ہے۔ اس کا ہاتھ جود و سخا کے ساتھ کھلا ہوا ہے، وہی جس کے خزانے کمی اور نقصان کا شکار نہیں ہوتے، اور کثرت عطا کی وجہ سے اس کی ذات میں کچھ بڑھتا نہیں ہے سوائے جود و کرم کے۔ بے شک وہ بہت زیادہ عزت والا اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اے معبود، میں تجھ سے بہت قلیل کا سوال کرتا ہوں، جبکہ تیری عظیم عطاؤں میں سے، جبکہ اس کی مجھے بہت عظیم حاجت ہے، اور اس نسبت تیری بے نیازی بہت دیرینہ ہے، جبکہ وہ قلیل میرے لیے بہت زیادہ ہے، اور وہ اسے عطا کرنے تیرے لیے بہت قابل دسترس اور بہت آسان ہے۔ اے معبود، بے شک تیرے لیے مجھے میرے گناہ سے معاف کرنا، اور میری خطا سے درگزر کرنا، اور میرے ظلم سے چشم پوشی کرنا، اور میرے کبھی عمل کی پردہ پوشی کرنا، اور میرے کثیر جرائم پر بردباری اختیار کرنا، خواہ میں نے وہ گناہ بھول کر کیے تھے، خواہ جان بوجھ کر مجھ کو تجھ سے مانگنے کی تمنا ہوئی جب میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ اس رحمت کی بنا پر جو تو نے مجھے عطا فرمائی، اور اس قدرت اور قوت کی بنا پر جو تو نے مجھے دکھا دی، اور اس اجابت اور قبولیت کی روح سے جو تو نے مجھے متعارف کرائی، چنانچہ میں مطمئن ہوا کہ تجھے پکاروں، اور تجھ سے مانوس اور بے تکلف ہو کر، بے خوف و گھبراہٹ اس شے کے لیے ناز و ادا کے ساتھ تیرے سامنے آؤں،
جس کی خاطر میں نے تیری درگاہ پر حاضر ہونے کا ارادہ کیا ہے، تو اگر میری حاجت برائی میں تاخیر ہوئی تو میں جہل و نادانی کی روح سے تجھ پر اعتاب کرتا ہوں، حالانکہ شاید و تاخیر میرے لیے ہی بہتر ہو، اس لیے کہ انجام میں کار کا علم تیرے پاس ہے۔ بس میں نے نہیں دیکھا تیرے سوا کوئی کریم مولا جو تجھ سے زیادہ صابر اور متحمل ہو اپنے پست و فاسد بندے کے کرتوتوں پر، جتنا کہ تو میرے اعمال پر صبر و تحمل کر رہا ہے۔ اے میرے پروردگار، جب تو مجھے بلاتا ہے تو میں منہ موڑتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو تجھ سے دشمنی کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت اور مودت برتتا ہے تو میں قبول نہیں کرتا، گویا کہ میرا تجھ پر کوئی احسان ہے تو یہ سب بھی تجھے باز نہیں رکھتا، اور تو اپنے فضل اور جود و کرم سے میرے اوپر مہربانی اور احسان کرتا ہے۔ تو اپنے جاہل و نادان بندے پر رحم فرما اور اپنے احسان کی کثرت سے مجھے عطا کر۔ اے بہت زیادہ عطا کرنے والے سخی، تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے، جو سلطنت کا مالک، کشتیوں کو چلانے والا، ہواؤں کے ہیر پھیر کا قابو میں رکھنے والا، وہ سپیدہ سحر کا نمایاں کرنے والا، روز جزا کا مالک اور فرما روا، جہانوں کا پروردگار ہے۔ تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی بردباری پر جبکہ وہ بندوں کی نافرمانی سے آگاہ ہے، اور تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے عفو و بخشش پر جبکہ وہ سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی طویل بردباری پر جبکہ وہ قادر ہے کہ جو چاہے کر گزرے۔ تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے، جو خلائق کا خلق کرنے والا، رزق میں وسعت دینے والا، سپیدہ سحر کا نمایاں کرنے والا، عظمت و بزرگی والا، اور فضل و احسان اور نعمتیں عطا کرنے والا، وہ معبود جو نظروں سے دور ہے تو دیکھا نہیں جاتا، اور قریب ہے اتنا کہ رازوں کو جانتا، اور سرگوشوں کا شاہد ہے، بابرکت اور برتر ہے۔ تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے، جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، جو اس کی برابری کرے، اور اس کا کوئی شبیہ نہیں ہے جو اس کا ہم شکل ہو۔ وہ کمزور نہیں ہے چنانچہ نہ ہی اس کا کوئی پشت پناہ ہے جو اس کی مدد کرے، غالب ہوا اپنی عزت کے واسطے سارے عزت والوں پر، اور جھک گئے تمام بڑے اس کی برائی کے آگے، بس وہ اپنی قدرت سے جس چیز تک چاہے پہنچ جائے۔ تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے، جسے میں پکارتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے، اور میرے باعث شرم افعال کو پوشیدہ رکھتا ہے، حالانکہ میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں، اور مجھ پر اپنی نعمتوں کو عظیم تر کر دیتا ہے، تو میں اس کا صلہ اس سے نہیں دیتا اور اس کی سپاس گزاری نہیں کرتا۔ بس کس قدر خوشگوار بخششیں ہیں جو اس نے مجھے عطا کی ہیں، اور کس قدر خوفناک حوادث ہیں جن سے اس نے میری کفایت فرمائی ہے، اور کس قدر خوشیاں دل نشیں شادمانیاں ہیں جو اس نے مجھے دکھائی ہیں، تو میں ان پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اور اس کی تسبیح کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہوں اور اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے، جس کا پردہ ہٹایا نہیں جاتا، اور اس کی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اس دروازے پر آئے ہوئے سوالی کو خالی پلٹایا نہیں جاتا، اور کوئی آرزو مند مایوس نہیں کیا جاتا۔ تمام تر حمد اللہ کے لیے ہے، جو ڈرنے والوں کو امان دیتا ہے، اور نیک بندوں کو چھٹکارا دیتا ہے، اور کمزور سمجھے جانے والوں اور دبائے جانے والوں کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے، اور برا کہلوانے والوں کو خاک ذلت پر پھینکتا ہے، اور بادشاہوں کو نیست و نابود کرتا ہے، اور دوسروں کو ان کی جگہ بٹھاتا ہے۔ تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے، جو جباروں کو کچل کر توڑتا ہے، ظالموں کو تباہ و برباد کرتا ہے، پناہ طلب کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، ستمگروں کو سزا دیتا ہے، مدد طلب کرنے والوں کی بہت مدد کرتا ہے، حاجت مندوں کا ٹھکانہ ہے، مومنین کا سہارا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جس کے خوف سے آسمان اور آسمان کے باشندے لرز جاتے ہیں، اور زمین اور اس کے آباد کرنے والے کانپ جاتے ہیں، اور سمندروں اور ان کی تلاطم لہروں میں غوطہ زنوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے ہم کو
اس راستے پر لگایا اور ہم یہ راستہ نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں راہ پر نہ لگاتا۔ تمام تر تعریف اللہ کے لیے جو خلق کرتا ہے اور اس کو خلق نہیں کیا جاتا، اور رزق دیتا ہے اور اس کو رزق نہیں دیا جاتا، اور کھلاتا ہے اور اس کو کھلایا نہیں جاتا، اور زندوں کو موت دیتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے جس کو موت نہیں آتی، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے معبود صلوات بھیج محمد جو تیرے بندے اور تیرے رسول اور تیرے آمین اور تیرے برگزیدہ اور تیرے مخلص دوست اور تیری مخلوقات میں تیرے پسندیدہ اور تیرے راز کے حافظ و نگہبان اور تیرے پیغامات کے پہنچانے والے پر بہترین اور حسین ترین اور جمیل ترین اور کامل ترین اور پاکیزہ ترین اور مسلسل ترین اور دل پسند ترین اور پاک ترین اور روشن ترین اور بیش ترین صلوات جو تو نے بھیجی، اور برکت جو تو نے دے دی، اور رحمت جو تو نے نازل کی، اور مہربانی روا رکھی، اور سلام جو تو نے بھیجا اپنے کسی بندے، کسی نبی، کسی رسول، کسی برگزیدہ اور اپنے نزدیک کسی صاحب کرامت پر۔ آئے معبود حضرت علی علیہ السلام پر جو امیر ہیں ایمان والوں کے، جانشین ہیں پروردگار عالمین کے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تیرے بندے اور ولی اور تیرے رسول کے بھائی، تیرے بندوں پر تیری حجت اور تیری سب سے بڑی نشانی اور نبائے عظیم بہت بڑی خبر ہے۔ اور درود بھیج سیدہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر جو سرور ہیں جہانوں کی خواتین کی، اور ان کے دو نواسوں اور ہدایت کے دو امام اور ہدایت کے دو اماموں حسن اور حسین پر جو سردار ہیں جنت کے نوجوانوں کے۔ اور درود بھیج مسلمانوں کے آئمہ علی ابن الحسین اور محمد ابن علی اور جعفر ابن محمد اور موسیٰ ابن جعفر اور علی ابن موسیٰ اور محمد ابن علی اور علی ابن محمد اور حسن ابن علی اور صالح ہدایت دینے والی یادگار پر، وہی جو تیری حجتیں ہیں تیرے بندوں پر اور تیرے امین ہیں تیرے ممالک اور سرزمینوں میں بہت زیادہ اور دائمی ابدی درود۔ آئے معبود اور درود بھیج اپنے ولی امر پر جو قائم ہیں اور جن کے آنے کی امید ہے اور اس کے عدل پھیلانے والے ہیں جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، انہیں اپنے مقرب فرشتوں کی حفاظت میں قرار دے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرما۔ اے جہانوں کے پروردگار، اے معبود انہیں اپنی کتاب کی طرف بلانے والا اور اپنے دین کرنے والا قرار دے، انہیں روئے زمین پر اپنا خلیفہ قرار دے، جس طرح کہ ان سے پہلے گزرنے والوں کو تو نے خلیفہ قرار دیا۔ جو دین تو نے ان کے لیے پسند کیا ہے انہیں اس کے دین کا پائیدار اور طاقتور بنانے والا قرار دے، اور ان کو خوف کے بعد امن عطا کر، کیونکہ وہ خلوص کامل کے ساتھ تیری بندگی اور عبادت کرتے ہیں اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہیں دیتے۔ اے معبود انہیں عزت عطا فرما اور ان کے واسطے سے اپنے دین کو معزز بنا دے، اور ان کی مدد فرما اور ان کے ذریعے اپنے دین کی نصرت کر، ان کو گراں قدر فتح و نصرت عطا فرما اور انہیں آسان فتح عطا فرما، اور ان کے لیے اپنی جانب سے سہارا دینے والی قوت قرار دے۔ اے معبود ان کے ذریعے اپنے دین اور اپنی پیغمبر کی سنت کو غالب کر دے، کے ذریعے اپنے دین کو حتیٰ کہ لوگوں میں سے کسی کے خوف سے بھی حق میں سے کچھ بھی پوشیدہ نہ رہ جائے۔ اے معبود ہم ایسی حکومت کریمہ کے سلسلے میں تیری جانب مشتاق ہیں جس کے ذریعے تو اسلام اور اہل اسلام کو عزت دے اور نفاق اور اہل نفاق کو ذلت سے دوچار کر دے، اور اس حکومت میں ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں قرار دے اطاعت کی دعوت دیتے ہیں اور تیرے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی برائی اور بزرگی ادا کرے۔ اے معبود حق میں سے جس قدر کی تو نے پہچان کرائی ہے ہمیں اس کی طرف راغب
اور اس پر آمادہ رکھے، اور جس قدر تک ہم نہیں پہنچ سکے پہنچا دے۔ اے معبود، ہمارے بکھرے پن کو ان کے واسطے سے وحدت و جمعیت میں بدل دے، ان کے واسطے سے ہمارے درمیان کے زخموں کو بھر دے، ہماری جدائی کو ان کے واسطے سے وصل میں بدل دے، ہماری قلت کو ان کے واسطے سے کثرت میں بدل دے، ہماری ذلت کو ان کے واسطے سے عزت میں بدل دے، ہماری تنگ دستی کو ان کے واسطے سے بے نیازی میں بدل دے، ہمارے قرض داروں کے قرض ان کے واسطے سے ادا فرما، اور ان کے واسطے سے ہماری نادانی کو دور فرما، اور ان کے واسطے سے ہماری بے نوائی کا راستہ بند کر دے، اور ان کے واسطے سے ہماری سختیوں کو آسان فرما، اور ہمارے چہروں کو ان کے واسطے سے روشن کر دے، اور انہی کے واسطے سے ہمارے اسیروں کو رہائی عطا فرما، ان کے واسطے سے ہماری حاجت برائی فرما، ان کے واسطے سے ہماری میادوں کی تکمیل فرما، ان کے واسطے سے ہماری دعائیں قبول کر، اور ان کے واسطے سے ہماری مانگ عطا فرما، اور ہمیں ان کے واسطے سے آرزوؤں تک پہنچا دے، اور انہی کے واسطے سے ہمیں ہماری درخواست اور اشتیاق سے بڑھ کر عطا فرما۔ اے بہترین ان میں سے جن سے مانگا جاتا ہے، اور عطا کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ عطا کرنے والے، ان کے واسطے سے ہمارے سینوں کو شفا دے، اور ان کے واسطے سے ہمارے دلوں کا غلیظ اور کینہ برطرف کر دے، اور ان کے واسطے سے اور اپنے اذن و اجازت سے حق کے ان مسائل میں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے ہماری رہنمائی فرما۔ بے شک تو جسے چاہتا ہے اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، اور ان کے واسطے سے تیرے اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے معبود حق، آمین۔ اے معبود، بے شک ہم شکوہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے درمیان نہ رہنے سے، اور ہمارے مولا کی نظروں سے اوجھل ہونے سے، اور ہمارے دشمنوں کی کثرت سے، اور ہماری تعداد کی قلت سے، اور ہمارے اوپر فتنوں کی سختیوں سے، اور زمانوں کی یلغار و غلبے سے۔ تو درود بھیج محمد و آل محمد پر، اور ان سارے مسائل و مصائب کا سامنا کرنے کے لیے ہماری مدد فرما، تیری طرف کی فتح کے ساتھ، جس میں تو عجلت سے کام لے گا، اور تکلیفیں جو تو دور کرے گا، اور اس نصرت کے ساتھ جس کو تو عظیم تر کر دے گا، اور حق کی سلطنت کے ساتھ جس کو تو ظاہر کر کے غلبہ عطا کرے گا، اور تیری طرف کی رحمت کے ساتھ جو ہم پر سایہ فگن ہوگی، اور تیری طرف کی عافیت کے ساتھ جو ہمیں ڈھانپ لے گی، تیری رحمت اور مہربانی کے واسطے۔ اے مہربانوں کے سب سے زیادہ مہربان، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، قبول و مقبول فرما۔ ارحم الراحمین۔